بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، یہ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں اس حوالے سے، اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان تک یہ بات پہنچے۔ پہلے تو تھوڑا سا آپ کو میں کام ڈاؤن کروں کہ یہ کووڈ کی طرح پھیلنے والا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے حوالے سے جو انفارمیشن آپ کو دی جائے، اس حوالے سے ایک میسج آپ کو یہ دینا ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ یہ اصل میں ایک خوردبینی جراثیم ہے، اگر میں عام لوگوں کے لیے بات کہوں، جو آنکھوں سے آپ کو نظر نہیں آتا ہے، خوردبین سے نظر آتا ہے، اور یہ رہتا بھی صاف پانی میں ہے، اور اس کے رہنے سے پانی بھی گندہ نہیں ہوتا، وہ صاف پانی ہوتا ہے، لوگ عموماً صاف پانی میں ہی نہاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں پایا جاتا ہے۔ اور بس جیسے وائرس یا بیکٹیریا نہیں، اس سے الگ ایک چیز ہے، لیکن خوردبین سے دیکھا جانے والا ایک جراثیم ہے جس کو یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے یہ بتایا کہ یہ کوئی بیکٹیریا نہیں ہے، وائرس نہیں ہے، تو اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہ کنٹیجیس بھی نہیں ہے، یعنی کہ پھیلتا بھی نہیں ہے، پرسن ٹو پرسن یہ پھیلتا نہیں ہے۔ مجھے آپ ناظرین کے لیے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اس کی سچویشن کیا ہے، اور کیا پاکستان میں پہلے پایا جاتا تھا، یا اب یہ کہ نئی چیز ہے جو پاکستان میں ایک مائکرو آرگنزم جو نیا آیا ہے، یا اس کے کیسز پہلے بھی تھے، یا اب اس میں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آج کل یہ زیادہ نیوز میں یہ چل رہا ہے؟ یہ سب سے پہلے آسٹریلیا کے ایک پیتھولوجسٹ ہیں، ان کا نام فال رائے ہے، انہی کے نام پہ انہوں نے فرسٹ ٹائم اس کو ڈیٹیکٹ کیا تھا، نیگلیریا فال رائے، اس پہ اس کا یہ نام پڑا۔ یہ پھر یو ایس امریکہ میں اگر ہم بات کریں تو 1968 میں پہلا کیس آیا، اور 1968 سے 2023 تک ٹوٹل 157 کیسز آئے اس بیماری کے۔ اچھا اس کو عموماً ہم برین ایٹنگ ایموبا بھی کہتے ہیں، نام بھی اس کا بڑا خطرناک ہے۔ پاکستان میں پہلا کیس 2008 میں آیا۔ اچھا، جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ کہ 2008 سے 2023 تک ٹوٹل 150 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اچھا 150 کیسز، تو یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے اور یہاں پاکستان میں کیا سچویشن ہے۔ پہلے کراچی میں تھے کیسز، ابھی لاہور تک کیسز آ گئے ہیں، تو یہ بڑی الارمنگ سی بات ہے ہمارے لیے کہ یہ ہر سال جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ جو بیماری ہے۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں اٹ مینس کہ 2008 سے پہلے یہ موجود نہیں تھا، اور جیسے آپ نے یہ بتایا کہ جی یو ایس اے میں تو آلریڈی یہ وہاں پر 157 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اب لانگ پیریڈ آف ٹائم، پاکستان میں اس کے کیسز کم رپورٹ ہوئے ہیں، بٹ آپ یہ بتائیے گا ناظرین کے لیے کہ اس کی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بات بہت خطرناک ہے، یعنی اگر یو ایس امریکہ کی بات کریں، وہاں ٹوٹل 157 پیشنٹس میں سے تقریباً 4 لوگ بچے ہیں، باقی کوئی نہیں بچا۔ 157 میں سے 4 لوگ بچے ہیں، یعنی اس کا مورٹیلٹی ریٹ جو ہے مور دین 97% ہے، مور دین 97%، اور ہمارے ملک میں تو یہ 100% ہے۔ 150 میں سے ایک بھی شخص نہیں بچا، ایک بھی پیشنٹ نہیں بچا، یعنی ہمارے یہاں، کیونکہ ہمارے یہاں آپ کا ہیلتھ سسٹم آپ لوگوں کے سامنے ہے، وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے جو یو ایس میں ہے۔ یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ اچھا تو ناظرین، یہ جو نیگلیریا فلورائی ہے، اس کے حوالے سے یہ چیز جینونلی بہت الارمنگ ہے کہ اس کا مورٹیلٹی ریٹ پاکستان میں 100% پروو ہوا ہے، اور یہاں کا چونکہ ہیلتھ کیئر سسٹم بہت ہی دگردوں حالت میں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر جو بندہ اس افیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جیسے لاہور میں جو پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے، دوسرے دن اس میں یہ پازیٹیو آیا ہے، یہ جو مائکرو آرگنزم ہے، اور تیسرے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آپ یہ بتا سکیں گے یہ کسی بھی انسان کو میں جب یہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کو یہ انفیکٹ کیسے کرتا ہے؟ ہاں، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ دیکھیں، یہ جو ایموبا ہے یہ پایا جاتا ہے صاف پانی میں۔ اچھا، صاف پانی میں، اور عموماً ان جگہوں میں جہاں ٹمپریچر جو ہے وہ 25 سے 40 کے درمیان ہو۔ اچھا، ٹھیک ہے، یعنی گرم علاقوں میں، گرم علاقوں میں، تازہ پانی میں، سلو گوئنگ جو ریورز ہیں، جو ندی ہیں جس میں پانی کا فلو اتنا تیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو عموماً یہ تب ہوتا ہے جب یہ آپ کے ناک کے ذریعے اوپر کریبری فارم پلیٹ کہتے ہیں،
सुराखों वाली हड्डी भी इसको हम कहते हैं, अच्छा। इसके थ्रू ये आपके ब्रेन तक पहुंचता है जाता है और आपके जाके ब्रेन को खाना शुरू करता है। पानी को निगलने से ये आपको बीमार नहीं करता। तो ये जो लोग हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है, अच्छा। पाकिस्तान के अंदर जो 150 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उसमें सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिनके पीछे स्विमिंग की हिस्ट्री थी कि ये नहा के आए हैं, तालाबों में नहाते हैं। अच्छा, ऐसे तालाब जिनके अंदर जो इसको बाकायदा सफाई का इंतज़ाम नहीं होता, अमूमन क्लोरीन की टैबलेट से या ब्लीच से उस पानी को साफ़ किया जाता है प्रॉपर, तो ऐसी जगहों पे ये पाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में स्विमिंग के केसेस सिर्फ 2 हैं, तो ये बाकी लोग कैसे हैं? फिर सर्च से ये बात सामने आई है कि जो लोग वज़ू करते हैं, नमाजी लोग हैं, उनको ये इन्फेक्शन हुआ। आवेज जब इंसान वज़ू में नाक के अंदर पानी डालता है तो बाद लोग इसमें मुबालगा करते हैं, वो लोग ऊपर तक पहुंचाते हैं, तो इसमें मुबालगा नहीं करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। और ये है भी वैसे सुन्नत है, फ़र्ज़ तो नहीं है, ना ही ये वाजिब है। तो ऐसे इलाके हैं जहाँ केसेस सामने आए तो वहाँ वज़ू करने वाले जो नमाजी भाई हैं वो इस बात का बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि नाक के अंदर पानी बेशक ना डालें। अगर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो पानी आपका उबला हुआ हो। सब इसके साथ मुझे ये बताइएगा कि जब ये निगलेरिया किसी पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो वो कौन सी मोटी कौन सी इलामात हैं जो ज़ाहिर होती हैं और जिससे हम ये मतलब कि इन्फर कर सकते हैं कि जी ये बंदा निगलेरिया से इन्फेक्टेड है? देखें जी, कोई भी खुर्दबीन में देखा जाने वाला जरासीम जब आपके जिस्म में जाता है तो आपके जिस्म के अंदर एक मुदाफ़ियाती निज़ाम है, वो रिस्पॉन्स करता है, इसको हम प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बुखार होता है, जिस्म में दर्दें होती हैं और फ्लू की अलामात आती हैं, नज़ला ज़ुकाम आपको शुरू हो जाता है, सर दर्द होता है, ये इनिशियल पूरे जिस्म में दर्दें होती हैं। ये इनिशियल आपको जो है ना वो यहाँ पे आपकी जो नेक है, यहाँ पे आपको स्टिफनेस सी होती है, इस जगह यहाँ पे अकड़ाव सा जिसको हम कहते हैं वो होता है, और दिल मैला होना, उल्टी होना, ये अलामात होती हैं। जब ये बिल्कुल कंडीशन वर्स हो जाए, और ये तकरीबन 4 से 5 या 6 दिनों की बात होती है, कंडीशन आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाए तो पहली अलामत के बाद जब दूसरी, तीसरी, चौथी अलामत, तो फिर वो हाज़ियान किसी कैफियत, हेलुसिनेशन जिसको हम कहते हैं, अच्छा। और झटके लगना स्टार्ट होते हैं, बस वो फिर एंड होता है। ओके। तो ये चंद मोटी सिम्टम्स हैं, अलामात हैं कि जब ये निगलेरिया इफ़ेक्ट करता है तो ये जो डॉक्टर साहब ने जो अलामात बताई हैं वो फिर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो हम कौन से हिफाजती इक़दामात हैं जो ले सकते हैं ताकि इससे हम बच सकें और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इससे बच सकें? देखिए जी, सबसे पहले तो ये खौफ ज़हन से निकाल लें कि दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक कोविड। बस इसमें आपने एहतियात ये करनी है कि आपने इस किस्म के लेक्स में या चश्मों में या जो जिसमें हाइजीन का ख़तर ख्वाह जो उसकी शराइत है उसको फॉलो नहीं किया जाता, जो नहाने के जो तालाब बनाए जाते हैं वहाँ आप नहाए नहीं। अगर नहाना पड़ता भी है तो एटलीस्ट आप अपने सर को या नाक को क्लिप लगा के आप डाइव करें या जो, तो इस हवाले से अपने आप को आपने केयर करनी है। और स्पेशली वो इलाके जहाँ ये ब्रेन ईटिंग अमोबा निगलेरिया देखा गया है, वहाँ उस इलाके में तो बिल्कुल नहाने की जसारत ना करें, वहाँ अपने आप को बचाएं। और ये बहुत रेयर है, इतना हमारे मुल्क में अभी कुछ केसेस सामने आए हैं, लेकिन ये मतलब इसमें एहतियात करेंगे तो आप बचेंगे, एहतियात नहीं करेंगे अभी भी आप नहाएंगे इस किस्म की जगहों में, या फ्रेश वाटर है, लिक वार्म नीम गर्म सा पानी है। और ये याद रखें कि सर्दियों में भी ये बाज़ ऐसे चश्मे होते हैं उसमें आपने देखा होगा थोड़ा सा गर्म पानी होता है, तो ये नीम गर्म पानी में सर्वाइव करता है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात में फाइनली ऐड करना चाहूँगा कि प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं और वो सारी तदबीर जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं उन पर अमल करना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसा है कि आई वेंट थ्रू द रिपोर्ट कि जैसे ये बताया गया है कि जी ये निगलेरिया काज कैसे होता है कि पानी जब आप नाक के थ्रू लेते हैं, तो एक तो उसमें स्विमिंग है एंड दूसरी चीज़ ये है कि जब हम वज़ू वगैरह करते हैं तो उसमें भी हम पानी नाक के थ्रू लेते हैं।
تو چونکہ یہ ایک سیزنل مائکرو آرگنزم ہے، تو جو 4-5 مہینے گرمیوں کے ہوتے ہیں، تو اس میں جب یہ وبا زیادہ پھیل جائے تو ہم پریونٹیو میئر کے طور پہ وضو کے چونکہ فرائض جو 4 ہیں ان میں ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، تو آپ ایز اے پریونٹیو میئر وہ بھی کر سکتے ہیں. نماز تو ہم نے پڑھنی ہے بینگ اے مسلم، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نفع نقصان ہر چیز کے حوالے سے وہ اللہ کی ذات ہی کی طرف سے ہوتا ہے. بٹ اسلامک ٹیچنگز ہی ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہیں کہ توکل ہم نے تب کرنا ہوتا ہے جب ہم سارے پریونٹیو میئرز لے چکے ہوتے ہیں. سیکنڈلی آئی کلیکٹڈ ڈیٹا کہ آپ گھروں میں اس کا کس طرح سے اہتمام کر سکتے ہیں ہائیجینک واٹر کے حوالے سے. سولوشن ملتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ 5 to 10% پوٹینسی میں. تو وہ اگر آپ 10 لیٹر پانی میں ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جی آپ کا جو پانی ہے وہ سیف ہوگا. اور سیکنڈ، اس کے علاوہ جو ٹیبلٹس ملتی ہیں کلورین کنٹینٹ ہوتا ہے ان میں، آئی تھنک کہ ہائی کلین کے نام سے ٹیبلٹس آتی ہیں، وہ 400 ملی گرام میں بھی آتی ہیں اور 1700 ملی گرام میں بھی آتی ہیں. تو ایک ٹیبلٹ ڈاکٹر صاحب وہ تقریباً 250 لیٹر پانی کے لیے کافی ہے. تو یہ وہ ساری تدابیر ہیں جو اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم ان ساری وباؤں سے یا ان چیزوں سے ہم بچ سکیں گے. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا، اگر جی وبا بہت زیادہ پھیل جائے، یہ چیز بہت زیادہ ہو جائے، اوبیسلی انسان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ میں نے نہانا بھی ہے، ناک کو کیسے بچانا ہے. تو اگر آپ اس پانی کو بوائل کر کے ٹھنڈا بھی کر لیں دین بھی آپ جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں. بالکل آسان طریقہ ہے اور بہت ضروری ہے.